الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگ و عزیز بھائیوں، اسلام نے جو انسانوں کو زندگی دی ہے تو وہ زندگی کا سرچشمہ ایک اللہ کی ذات ہے، جو عین انسانی فطرت کے مطابق زندگی ہے۔ انسانی فطرت کا خالق جتنا انسان کو جان سکتا ہے، کسی انسان کی فکر اس پر پوری نہیں اتر سکتی۔ اس لیے انسانوں کے بنائے سارے نظام دو انتہاؤں میں سے کسی ایک انتہا پر ہوتے ہیں۔ درمیان کا راستہ انسان کے لیے اس میں کوئی نہیں ہوتا۔ اسلام کا تجویز کردہ زندگی کا راستہ دو انتہا پسندوں کے درمیان، انتہا پسندی کی شکلوں کے درمیان اعتدال کا راستہ، میانہ راستہ، درمیانہ راستہ ہے۔ انسانوں کی فکریں چونکہ انسانی علم ناقص ہے، اپنے زمانے تک محدود ہے، کسی ظاہری بغاوت کا رد عمل کی شکل میں وہ قانون پاس ہوتا ہے، تجویز پاس ہوتی ہے، دستور بنتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو دستور زندگی دیا ہے وہ انسان کی کامل فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے، ہر زمانے کے انسان کو سامنے رکھ کر اور بغیر کسی رد عمل کی شکل میں انسان کی فلاح کے لیے وہ نظام دیا ہے۔ انسانوں کے بنائے سارے نظام انتہا پسندی پر مشتمل ہوتے ہیں، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، معیشت سے ہو، سماجی مرحلہ ہو، وہ دو انتہاؤں میں سے ایک پر وہ نظام چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک دور میں انسان کی فکر نے یہ تجویز دی کہ انسان کی ملکیت ہونی چاہیے، تو اس ملکیت میں وہ انتہا پسندی پر چلا گیا کہ سرمایہ دارانہ نظام ایک ایسا نظام ہے جس میں ملکیت کی کوئی حد کوئی نہیں، جتنا لوٹ سکتے ہو، جتنا اکٹھا کر سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو۔ جب اس نظام سے غریب بل بلایا اور انسانیت تڑپنے لگی تو پھر انسانوں کی فکر نے ایک نیا نظام لے کے آئے کہ اس میں سبق یہ ملا کہ ملکیت کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں۔ لیکن اسلام نے درمیان کا راستہ سبق دیا، ملکیت ہے لیکن محدود ہے، ایک حد تک ملکیت ہے، اس کے بعد اس کی ملکیت نہیں ہے۔ تو یہ درمیان کا سبق اسلام نے دیا۔
انسان کا سیاسی نظام جو انسان کی فکر پر مشتمل ہے کہ ایک شخص دستور پر پوری قدرت رکھتا ہے، نظام کا پورا مالک ہے، نظام وہی بنائے گا، وہی اسے نافذ کرے گا۔ ایک دور تک بادشاہت کا یہ سلسلہ تھا، پھر انسان کی فکر نے بغاوت کی، کہا نہیں جمہوریت ہونی چاہیے، اکثریت ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک انتہا پسندی پر ہے کہ جس جمہوریت میں انسان گنے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے، انسانیت کی تذلیل پر مشتمل بدترین ضابطہ بھی اکثریت کی بنیاد پر پاس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اکثریت نے کہہ دیا ہے، اس لیے یہ قانون منظور ہو گیا۔ لیکن اسلام آیا، درمیان کا سبق دیا کہ نظام سیاست کا اختیار ایک اللہ کے پاس ہے، حاکم اعلی اللہ ہے، قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، پھر اس کے نفاذ کے لیے ایک شورا ہے جو صاحب علم پر مشتمل ہو، متقی پرہیزگار کی جماعت ہو، وہ اس کو نافذ کرے گی۔ یہ اسلام کا درمیان کا راستہ ہے۔ جسمانی روحانی تقاضوں کی بات آئی، پھر یہاں بھی انسان اپنی فکر کی بنیاد پر انتہا پسندی پر چلا گیا کہ جو روحانیت کے تقاضے پورا کرنا چاہے اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اسے جنگلوں میں جانا پڑے گا، پہاڑوں میں جانا پڑے گا، غاروں میں رہنا پڑے گا، رہبانیت کی زندگی اختیار کرے گا، تب تو وہ روحانیت کی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ اگر اسی آباد زندگی سے اس کا تعلق رہا تو وہ ایک اچھا روحانی شخص نہیں بن سکتا۔ یہ ایک فکر آئی۔ دوسری انتہا پسندی کیا کہ یہ دنیا دار ہے، یہ روحانی شخص ہے، ان دونوں کا آپس میں جوڑ کوئی نہیں۔ اسلام درمیان کا راستہ دیا۔ اس نے اگر کہا کہ نماز کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آنا ہے تو پھر واپس بچوں کے فرائض حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور بال بچوں کا خیال رکھنا ہے، بیوی کا بھی لحاظ رکھنا ہے، خاندان کا بھی لحاظ رکھنا ہے، پڑوسی کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ اسی آباد زندگی کے اندر رہ کر اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو اور روحانیت کی بلندی پہ جا سکتے ہو تو جا سکتے ہو۔ اگر تمہیں مخلوق سے ہٹنا کٹنا ہے تھوڑی دیر مسجد میں آ جاؤ، نماز کا اہتمام کر لو، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، لیکن زندگی کی ترتیب اسی آباد زندگی سے ہے۔ یہ اسلام کا سبق ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر ایک مغربی تصور ہے کہ معیار زندگی بلند ہو، معیار زندگی بلند ہو۔ شیطان نے کان میں یہ سبق پڑھا دیا کہ معیار زندگی بلند ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ حرام کھاؤ، حرام کماؤ اور اپنی دولت حرام میں خرچ کرو۔ سبق پڑھا دیا کہ اسی کا نام معیار زندگی بلند ہونے کا نام، اسی کا نام ہے، معیار زندگی بلند ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں بھی اسلام نے سبق دیا ایسا نہیں، سادگی، کفایت شعاری، سادگی، کفایت شعاری، قناعت پسندی، ایثار، ہمدردی، یہ مسلمان کی زندگی ہے۔ سبق دیا کہ خرچ کرو لیکن فضول نہیں، اسراف نہیں، زیادہ نہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ خرچ کرو، بخیل بھی نہ بنو کہ جہاں ضرورت کی جگہ ہے وہاں بھی خرچ نہ کرو، اور ایسا اسراف بھی نہ کرو کل تمہیں قابل ملامت رہنا پڑے، کلاش رہنا پڑے۔ فرمایا خرچ کرو، اسراف بھی نہیں، بخیل بھی نہیں، درمیان کا راستہ۔ اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ تو میرے عزیزو، آج ہماری معاشی زندگی
جس سطح پہ چل رہی ہے، اقتصادی طور پہ جس تنزل کے شکار ہے مسلمان قوم، اس کی بڑی وجہ یہی ہے، اسلام کا یہ سبق قومی سطح پہ بھلا دیا گیا۔ اسراف کی کوئی حد کوئی نہیں۔ جب اوپر کی سطح پہ اسراف ہوتا ہے، الانسان علی دین ملوکہم، اوپر کی زندگی پھر نجی زندگی، نیچی سطح کی زندگی تک اثر انداز ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے اوقات سے بڑھ کر دکھانا چاہتا ہے، ہر شخص اپنے اوقات سے بڑھ کر دکھانا چاہتا ہے، نمائش، نمود، اپنی برتری یہ زندگی کا فیشن بن چکا ہے۔ اپنی برتری دکھانی ہے، چاہے سود لے کر، چاہے حرام لے کر، چاہے قرضہ لے کر، چاہے حرام کما کر، چاہے ناجائز طریقے اختیار کر کے معاشرے میں اپنی برتری دکھانی ہے۔ یہ ایسا موذی مرض ہے کہ روز بروز اقتصادی حالت غریب کی جھونپڑی سے لے کر امیر کے محلہ تک برباد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسلام کا سبق درمیان کا تھا، سادگی، قناعت، کفایت شعری۔ اب رونا لگتا ہے یہ چیز پوری نہیں ہو رہی۔ اب دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کا حال دیکھیں کہ وہاں جب راستوں پہ روشنی ہوتی ہے تو اتنی روشنی جلتی ہے جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں کیا تماشا ہوتا ہے، اتنی لائٹ وہاں جلائی جاتی ہے جہاں صرف ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ نہیں، قومی سطح پہ ان کے اداروں میں، ان کے ایوانوں میں، ان کی قومی سطح کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ہر کام میں کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ ترقی کر رہے۔ ترقی کا راستہ تو اسلام نے مسلمانوں کو دیا تھا کہ اپنی پوری زندگی کے اندر دیکھو اسراف نہ ہو، ہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تلقین فرمایا اگر تم کسی نہر پر بھی وضو کر رہے ہو تو وہاں بھی پانی کے استعمال میں اسراف نہ کرنا۔ پانی کی وہاں کمی کوئی نہیں، لیکن مزاج خراب نہ ہو جو مسلمانوں کا مزاج تھا کفایت شعاری، یہاں پر بھی زیادہ ہی تو کیا ہوا، اسراف کی تو اجازت نہیں، بلا وجہ خرچ کرنے کی اجازت تو نہیں۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو اسے اللہ عقل بھی نصیب فرما دیتا تو نہ جانے کتنے بھوکے گھرانوں کی زندگی کا گزارا ہو جاتا، اور کتنے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جاتا، اور کتنے نادار ماں باپ کے لیے ان بچیوں کے لیے ذمہ داری پورا کرنے کے لیے آسانی کی شکلیں بن جاتی۔ لیکن یہ دولت ہے، عقل کوئی نہیں، روز بروز معیار زندگی اسٹیٹس بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، روز بروز معیار زندگی اسٹیٹس بڑھتا ہی چلا جا رہا۔ ایسا اسراف، ایسی برتری کا جنون، ایسا ایک دوسرے سے دکھلاوا اور ریا کا فیشن نہ پوچھیے۔ اسلام کی تعلیم یہ تھی میانہ روی کی زندگی ہو، کفایت شعاری کی زندگی، خرچ کرنا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو یہ بھی سوچا جائے کہ اگر میں یہاں نہ خرچ کروں تو میرا دین دنیا کا اس میں کیا نقصان ہے، اس میں میرا دین دنیا کا کیا نقصان ہے۔ اگر نہیں نقصان تو خرچ کرے گا، زیادتی ہوگی۔ بلکہ اللہ رب العزت نے ایسی مذمت فرمائی اس شخص کی، فرمایا پھر یہ زیادہ خرچ کرنے والا انسانوں کا بھائی نہیں، شیطان کا بھائی، کانوا اخوان الشیاطین، یہ پھر شیطان ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ یہ سارے معاشرے کو تل چھٹ کرنے کی فکر میں لگا ہے۔ یہ جو معیار زندگی بڑھتی ہے، دکھلاوا، ریا اور فضول خرچی کا سلسلہ چل پڑتا ہے، سارا معاشرہ برباد ہونے کی طرف چل پڑتا ہے۔ پھر اس کی فکر نہیں ہوتی
کہ حلال آ رہا ہے، جائز آ رہا ہے، صحیح آ رہا ہے، بلکہ یہ فکر ہوتی ہے حلال آئے حرام آئے میں نے اپنی معیار زندگی کو برقرار رکھنا ہے، میں نے اپنے اسٹیٹس برقرار رکھنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ حلال سے آیا ہے حرام سے آیا ہے، بس آنا چاہیے۔ اس لیے اپنا زندگی کا اسٹیٹس معیار زندگی برقرار رکھنی، اسے یہ فکر ہے بس، چاہے وہ حرام سے آئے، چاہے اس سے ایمانی اسلامی قدرے پامال ہوں، چاہے معاشرہ بربادی کی طرف جائے، چاہے حلال راستے کے لیے اس کی بیڑیاں اور رکاوٹیں ڈالنے کا یہ زندگی میں ذریعہ بنے، اس کی کوئی فکر نہیں، اس کا اپنا ایک معیار زندگی ہے۔ تو میرے عزیزو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کفایت شعاری کی زندگی ہو، سادہ زندگی ہو، قناعت کی زندگی ہو۔ اللہ نے بہت دیا ہے، ایثار کرے۔ اللہ نے بہت دیا ہے، ہمدردی کا مظاہرہ کرے۔ اللہ نے بہت دیا ہے، معاشرے کے نادار لوگوں کی خدمت کرے، لیکن ایسی رسم بد نہ شروع کرے کہ دنیا سے چلا جائے اور اس رسم بد کی نحوست اسے قبر تک بھی ستاتی رہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ بدترین آدمی ہے جو دنیا سے خود تو چلا گیا لیکن اس کا گناہ اس کے بعد بھی زندہ رہا۔ خود تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا گناہ اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہا۔ ایسی رسم بد شروع کر کے گیا جو بعد والوں کے لیے بھی مصیبت بن گئی۔ یہ بات عام طور پہ سنی جاتی ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ اللہ اسے ہر سال حج کی سعادت نصیب فرماتے ہیں، اللہ اسے ہر سال عمرے کی سعادت نصیب فرماتے ہیں، اللہ اسے ہر سال بیت اللہ میں جانے کی سعادت نصیب فرماتے ہیں، اللہ اسے روضہ رسول کی زیارت ہر سال وہاں اعتکاف بیٹھنے کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ یہ خوشحال گھرانوں سے یہ آوازیں آتی ہیں، لیکن اللہ کرے مسلمان گھرانوں سے، ان خوشحال گھرانوں سے یہ بھی آواز آئے کہ اتنی خوشحالی، اتنے وسائل، اتنی اللہ نے دولت دے رکھی ہے لیکن اپنے بچے بچیوں کی شادیاں سنت کے مطابق کی۔ اللہ کرے یہ آواز بھی آئے کہ انہوں نے اپنے ہاں کی شادیاں، رہن سہن کا طریقہ بڑا سادہ ہے، بڑا کفایت شعاری والا ہے، نہ جانے اس سے معاشرے کی زندگی کتنے مسائل حل ہو جائیں۔ اب اس اسٹیٹس تک بیٹھ پورا آنے کے لیے بچیوں کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، نوجوانوں کی جوانیاں داغدار ہو جاتی ہیں۔ ذریعہ کون بن رہے؟ وہ دولت والے جن کی عقل کوئی نہیں، جنہوں نے معاشرے کی خوشیوں کا معیار اتنا بلند کر دیا کہ حرام سستا ہو گیا اور حلال کے راستے میں ہزاروں رکاوٹیں کھڑی ہو گئی۔ اس کا معیار زندگی ہر آنے والا دن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دولت نصیب فرمائی ہے تو پھر یہ دولت اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے اندر خرچ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سادگی کا ہے، وہ قناعت کا ہے، وہ کفایت شعاری کا ہے، وہ ایثار کا ہے، وہ ہمدردی کا ہے، نہ یہ کہ اسے فضول رسموں میں خرچ کیا جائے۔ پھر اس دولت کی یہ بڑی ناقدری ہے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ بخل بھی نہ ہو، جہاں اسلام دین نے بتایا کہ یہاں خرچ کرو وہاں فراخ دلی سے خرچ کرے، خوش دلی سے خرچ کرے، اور جہاں اسلام نے اجازت نہ دی وہاں خرچ نہ کرے، ورنہ یہ مسرف ہوگا اور تبذیر کرنے والا شیطان کے بھائیوں میں شامل ہوگا۔ اس نے اس نعمت دولت کی اور مال کی بڑی ناقدری کی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے جو اسلام کا راستہ دیا ہے، میانہ روی، درمیان کا راستہ، فضول خرچی سے اجتناب، یہ سبق اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پڑھایا جائے۔ وہاں تو ایک دوڑ لگی ہے، دوڑ کہ کوئی فیشن آیا نہیں تو ہماری زندگی میں وہ پہلے موجود ہے، ہمارے گھر میں وہ پہلے موجود ہے، کوئی رسم ابھی آئی نہیں تو ہم نے اپنی خوشیوں کے موقع پہ اسے پھونک فروغ دے رہا ہے۔
ہر آنے والا دن روز بروز اس معیار زندگی کی بڑھائی اور گندگیاں ساتھ لے کے آ رہا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں اللہ سے ہمیں گھر میں دین سے ایک نسبت، نماز سے ایک تعلق نصیب فرمایا ہے. تو میرے عزیزو، اس معاشرتی زندگی کا ایک بڑا دین کا حصہ ہے اور بڑا ایک دین کا تقاضا ہے کہ اپنی خوشیوں میں، اپنے گھروں کی زندگیوں میں اسراف نہیں، تبذیر نہیں، فضول خرچی نہیں. اور جو یہ معیار زندگی کا بھوت سوار ہے، یہ اسلام کا سبق نہیں ہے. اسلام کا سبق سادگی ہے، قناعت ہے، ایثار ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس زندگی کی طرف چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.